ایک گھنا جنگل تھا۔ اس میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے پکچھی رہا کرتے تھے۔ اس جنگل میں 3 چڑیاں رہتی تھیں جن کے نام وینو، شینو اور ٹیلو چڑیا تھے۔ وہ تینوں جہاں بھی جایا کرتی تھیں ساتھ ساتھ جایا کرتی تھیں۔ ان کی ایکتا کی مثال پورے جنگل میں مشہور تھی۔ ایک چیل ان کو کھانے کے لیے ان پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ ارے مینو اور شینو، آج ہمیں دوسرے جنگل میں کھانا لینے جانا ہوگا۔ ارے ٹیلو، جنگل کی اس طرف تو بڑے بڑے چیل رہتے ہیں، ہمیں اس طرف تو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے۔ ارے شینو، تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن دانا ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں تو جانا ہوگا۔ پھر وہ جنگل میں دانا ڈھونڈنے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ راستے میں انہیں ایک چیل ملتا ہے۔ ارے او ننھی ننھی چڑیو، تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ وہ تینوں کہتی ہیں۔ ارے چیل بھائی، ہم تو دانا ڈھونڈنے کے لیے جنگل کے اس طرف جا رہی ہیں۔ ارے چلو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں دانا ڈھونڈنے کے لیے۔ ارے مینو اور شینو، یہ تو مجھے خطرناک دکھائی دے رہا ہے۔ ارے نہیں، مجھے تو لگتا ہے وہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ ارے ہاں، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، وہ ہماری مدد ہی کرنا چاہتا ہے، ہمیں تو اس کے ساتھ ضرور چلنا چاہیے۔ ارے ہم تینوں ایک ساتھ مل کر ہی اس کے ساتھ چلیں گے۔ وہ تینوں چیل کی بات سن کر چونک جاتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ دانا لے کر اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اس طرح ہر بار چیل ان کی مدد کرتا ہے اور وہ تینوں دانا لے کر چلی جاتی ہیں۔ چیل ہمیشہ ان کے اکیلے رہنے کا فائدہ ڈھونڈتا ہے۔ ایک دن ان تینوں چڑیاؤں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ارے مینو اور شینو، آج کے بعد میں تمہارے ساتھ دانا ڈھونڈنے نہیں جاؤں گی۔ ارے جاؤ جاؤ، مجھے بھی تمہارے ساتھ دانا ڈھونڈنے نہیں جانا، آج کے بعد ہم سب اکیلے اکیلے اپنا دانا ڈھونڈنے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ تینوں اکیلے اکیلے اپنا دانا ڈھونڈنے جاتی ہیں۔ اس کا فائدہ چیل اٹھاتا ہے اور وہ ایک ایک کر کے تینوں کو کھا جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ایکتا میں ہی شکتی ہوتی ہے۔ ایک سندر سے جنگل میں ایک کالو کوا اپنی پیاری سی دوست پنکی کے ساتھ رہتا تھا۔ سخت گرمیوں کا موسم تھا۔ ایک دن کالو کوا پنکی سے کہتا ہے، ارے پنکی، میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ دوسرے جنگل جا کر اپنی بہن سے مل آؤں، بہت عرصہ گزر چکا ہے، خیر خیریت بھی معلوم ہو جائے گی۔ ارے کالو، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن گرمی بہت زیادہ ہے اور سفر کافی لمبا ہے، تم کیسے جاؤ گے؟ ارے پنکی، تم چنتا نہ کرو۔ اچھا یہ بتاؤ، میں اپنی بہن کے لیے کیا لے کر جاؤں؟ ارے کالو، چلو بازار چلتے ہیں، تم نے جو بھی لینا ہو وہ لے لینا۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھ پڑتے ہیں اور بازار کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ بازار پہنچ کر وہ ایک درخت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے پنکی، کاش تم بھی میرے ساتھ چل سکتی، میری بہن تم سے مل کر بہت خوش ہوتی۔ ہاں کالو، دل تو میرا بھی بہت کرتا ہے، لیکن اگر ہم دونوں چلے گئے تو ہمارے گھر کا خیال کون رکھے گا؟ اچھا چلو، اب بازار آ گیا، چیزیں لے لو جلدی سے، گرمی ہو رہی ہے، پھر گھر چلتے ہیں۔ وہ دونوں بازار سے چیزیں لے کر واپس گھونسلے میں آ جاتے ہیں۔ اگلی صبح کالو کوا پنکی سے مل کر دوسرے جنگل کی طرف چل پڑتا ہے۔ اڑتے اڑتے وہ تھک جاتا ہے اور اسے بہت گرمی محسوس ہوتی ہے اور اس کا پانی پینے کا من کرتا ہے، لیکن آس پاس پانی کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ ایک درخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ سمے بعد جب وہ پھر سے اڑنے کی کوشش کرتا ہے
तो चकरा कर ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। एक कौवा उसे अपने घर ले जाता है और उसकी सेवा करता है, लेकिन कालू कौवे को होश फिर भी नहीं आता। अरे इस कालू कौवे को तो होश ही नहीं आ रहा, पता नहीं ये इतनी गर्मी में कहाँ जा रहा था। मैं इसका पता कैसे लगाऊं? ये मुझे इस जंगल का तो नहीं लग रहा। उधर जब 2 दिन तक कालू कौवा घर वापस नहीं आता तो पंकी चिंतित होकर उसे ढूंढने निकल पड़ती है। सारा दिन ढूंढते ढूंढते जब वो थक हार कर घर की तरफ जा रही होती है तो उसे एक कौवे की आवाज़ सुनाई देती है। अरे सुनो सुनो सुनो, मुझे एक कौवा बेहोश हालत में मिला है और उसका कुछ अता पता भी नहीं है। उसके पास एक फूलों की टोकरी भी पड़ी हुई है। अगर कोई उसे जानता हो तो मेरे घर में बेहोश हालत में मौजूद है। पंकी उस तरफ चल पड़ती है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है। तभी उसे दरख्त पर एक कौवा बैठा नज़र आता है। वो उसके पास चली जाती है। अरे कौवे भैया, मेरा दोस्त कालू 2 दिन से घर वापस नहीं आया। हो सकता है वो कालू ही हो, तो मुझे अपने घर ले चलो। कौवा पंकी को अपने घर ले चलता है। घर पहुंचकर पंकी देखती है कि वो कालू कौवा ही होता है। अरे बहन, ये तो मेरा दोस्त है। अरे कालू, तुम तो अपनी बहन के घर गए थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? उठो कालू, जल्दी से ठीक हो जाओ। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, मैंने इसे डॉक्टर को दिखाया है। उसने कहा कि इसको बहुत गर्मी लगी है, इसको होश आने में 3-4 दिन लग जाएंगे। अरे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने कालू का बहुत ख्याल रखा। बस मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं कालू को ले जाती हूँ, मैं इसका खुद ध्यान रखूंगी। अरे बहन, ये ठीक हो जाए फिर ले जाना इसको। नहीं कौवे भैया, ये मेरा दोस्त है, इसका ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है। कौवा और पंकी मिलकर कालू को उसके घर से ले जाते हैं। पंकी उसका हर तरह से ध्यान रखती है। फिर एक दिन कालू कौवे को होश आ जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। पंकी उसे पूरी बात बताती है। अरे पंकी, मुझे उस दिन इतनी गर्मी लगी कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं। तभी वहाँ पर दूसरा कौवा आ जाता है। अरे आओ कौवे भैया, देखो कालू को होश आ गया है और वो बिल्कुल ठीक हो गया है। अरे बहन, मैं भी इसको ही देखने आया था, इसे ठीक देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कौवे भाई, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे नहीं कालू, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर हम पक्षी एक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अगर मैं तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हें बेहोश पड़ा छोड़कर चला जाता तो कल को मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ कौन देगा? इसलिए शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं। आज से मैं भी तुम दोनों का दोस्त हूँ और मेरा नाम डोडो कौवा है। इसके बाद पंकी, कालू और डोडो कौवा खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लग जाते हैं। एक समय की बात है कि एक सुंदर से जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में एक पंखी चिड़िया भी रहती थी जिसने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हुए थे। अरे पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मेरे सुंदर से बच्चे इस घोंसले में खिलेंगे। मुझे बेचैनी से उस दिन का इंतज़ार है। एक दिन जब पंखी चिड़िया रात को सोकर उठती है तो उसके घोंसले में 2 बच्चे बैठे होते हैं। वो बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने बदसूरत बच्चे पर पड़ती है तो उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है। अरे ये इतना बदसूरत क्यों है? अगर ये मेरा बच्चा होता तो मेरी तरह सुंदर होता,
مجھے لگتا ہے رات کے اندھیرے میں کسی پکشی نے اپنے بچے سے میرا بچہ بدل لیا ہے۔ اب میں اس کا کیا کروں؟ وہ بدصورت بچے کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑتی ہے۔ دور جا کر وہ درخت پر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے بچے سے کہتی ہے، ارے میرے بچے، تم یہاں پر بیٹھے رہو، میں تمہارے لیے بھوجن لے آتی ہوں، تم یہاں سے کہیں مت جانا۔ ارے ماں، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ ارے تم چنتا مت کرو، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر پنکی وہاں سے چلی جاتی ہے اور جا کر اپنے گھونسلے میں بیٹھ جاتی ہے۔ جب رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے تو بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ ایک طوطا وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور بچے کے رونے کی آواز سن کر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ ارے تم کون ہو؟ تمہاری ماں کدھر ہے؟ اب تو رات ہونے والی ہے، تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ میری ماں صبح سے بھوجن لینے گئی تھی، اب تک واپس نہیں آئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا، تم اب میرے ساتھ میرے گھر چلو، اب تو رات ہونے والی ہے، تم اکیلے مت بیٹھو۔ طوطا اسے اپنے گھر لے جاتا ہے اور بہت دن تک اس کی ماں کو ڈھونڈتا ہے، لیکن اسے کوئی خبر نہیں ملتی۔ ایک دن طوطا بچے سے کہتا ہے، ارے بچے، تمہاری ماں کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا، اب میں نے اسے ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہے، اب تم میرے بیٹے بن کے میرے گھر میں رہو گے، میں بھی اکیلا ہوں، بڑھاپے کے سہارے مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے، اب تم اپنی ماں کو بھول جاؤ، میرے گھر میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد بچہ طوطے کے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے۔ طوطا اس کا نام بنٹی رکھتا ہے۔ بہت عرصے کے بعد جب طوطا بنٹی کو لے کر کہیں جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں بنٹی کہتا ہے، ارے دیکھو، وہ چڑیا وہاں پر بیٹھی رو رہی ہے، چلو جا کے پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم اس کے کسی کام آ جائیں۔ وہ دونوں اس چڑیا کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بنٹی فوراً اس چڑیا کو پہچان لیتا ہے کیونکہ وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ ارے ماں، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اور یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ ارے تم مجھے ماں کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تو منّے کی ماں ہوں۔ ارے ماں، آپ کو یاد ہوگا، آپ مجھے جنگل میں چھوڑ کر چلی گئی تھیں، طوطے انکل نے آپ کو بہت ڈھونڈا لیکن آپ کا کچھ پتہ نہیں چلا، پھر انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ ارے میرے بچے، میں آج تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، منّے نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے میرے بڑھاپے کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ارے ماں، منا کہاں ہے اور تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ بڑھاپے کی وجہ سے مجھے بہت کھانسی لگ گئی تھی، منّے کو میرا ہر وقت کھانسنا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے اس نے مجھے اس گھر سے نکال دیا کہ میں کہیں اور جا کر اپنا گھونسلہ بنا لوں۔ ارے بہن، تم برا مت ماننا، آج جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ بنٹی بدصورت تھا، اس لیے تم اسے جنگل میں چھوڑ کر چلی گئی۔ منا تمہیں پسند تھا، اس لیے تم نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، لیکن وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، آج اس منّے نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ ہاں طوطے میاں، مجھے آج بڑی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ ارے بہن، تمہارا بیٹا بنٹی بہت اچھا ہے اور فرمانبردار ہے، میں بھی اب بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن یہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے، کاش تم نے اسے اس دن اکیلا نہ چھوڑا ہوتا تو آج تم شانتی سے اپنا جیون بتا رہی ہوتی۔ اچھا بہن، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، چلو اب ہمارے ساتھ، آج سے تم بھی ہمارے ساتھ رہو گی۔
اب تو بنٹی بھی بہت خوش ہے کیونکہ اس کی ماں اسے مل گئی ہے۔ اس کے بعد وہ تینوں وہاں سے اڑ پڑتے ہیں اور اپنا باقی کا جیون شانتی سے بتانے لگ جاتے ہیں۔ بہت سمے پہلے کی بات ہے کہ ایک چمپک بن جنگل میں ایک گوری چڑیا اپنی ماں ٹنٹنی چڑیا اور اپنے پتا بنٹی کبوتر کے ساتھ رہتی تھی۔ گوری چڑیا کے ماتا پتا اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن ٹنٹنی چڑیا بیمار پڑ جاتی ہے اور اسے اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگ جاتی ہے۔ ایسے میں ایک دن ٹنٹنی چڑیا درخت پر بیٹھی دھوپ سیک رہی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ پڑوس میں رہنے والی پنکی چڑیا کی ستیلی ماں اسے دھکے دے کے گھر سے نکال دیتی ہے۔ اسے دیکھ کر ٹنٹنی چڑیا بہت ڈر جاتی ہے اور وہ سوچنے لگ جاتی ہے، اگر میں مر گئی تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ میرے مرنے کے بعد بنٹی کبوتر دوسری شادی کر لے گا، پتہ نہیں ستیلی ماں میری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ جب شام کو بنٹی کبوتر گھر لوٹتا ہے تو ٹنٹنی چڑیا اسے کہتی ہے، ارے سنیے جی، اگر میں مر گئی تو آپ دوسری شادی مت کیجیے گا ورنہ ستیلی ماں میری چھوٹی سی بیٹی پر بہت لاٹھیاں چارج کرے گی۔ یہ سن کر بنٹی کبوتر اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، ارے ٹنٹنی چڑیا، مرے تمہارے دشمن، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ارے نہیں، تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میرے مرنے کے بعد دوسری شادی نہیں کرو گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ کچھ دن اسی طرح گزر جاتے ہیں۔ ٹنٹنی کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ مر جاتی ہے۔ بوڑھی گوری چڑیا اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگ جاتی ہے، ارے اٹھو نا ماں، آنکھیں کھولو، تم مجھے اکیلا چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہو؟ ارے ماں، آنکھیں کھولو، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ اپنی بیٹی کو روتا دیکھ کر بنٹی کبوتر اسے چپ کرواتا ہے، ارے بیٹی تو رو مت، تمہاری ماں بہت اچھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اس کے بعد بنٹی کبوتر اپنی بیٹی کا خیال رکھتا ہے اور پھر کام پر چلا جاتا ہے۔ ایک دن اس کے گھر کالو کوا آتا ہے اور کہتا ہے، ارے تم کب تک اس طرح بھابھی کے غم میں ڈوبے رہو گے؟ میری مانو تو تم دوسری شادی کر لو، گوری ابھی چھوٹی ہے، اسے اپنی ماں کی بہت ضرورت ہے۔ کالو کوا بنٹی کبوتر کو بہت سمجھاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بنٹی کبوتر دوسری شادی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے اور ٹونی چڑیا سے شادی کر لیتا ہے۔ ٹونی چڑیا شکل سے بہت بھولی تھی لیکن واسطے سے بہت ہی نردائی تھی۔ ٹونی چڑیا بنٹی کبوتر کے ساتھ گوری سے بہت ہی پیار کرتی تھی لیکن اس کے کام پر جانے کے بعد اس پر لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیتی تھی۔ ایک دن وہ گوری چڑیا سے کہتی ہے، ارے او مہارانی، یہ جھاڑو اٹھا اور کام پر لگ جا اور اس کے بعد میرے پیر آ کر دبا، اگر تو نے اپنے پتا کو کچھ بھی بتایا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی اور بوٹی بوٹی کر کے چیل کو کھلا دوں گی اور تمہارے پتا کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ٹونی چڑیا کی بات سن کر گوری چڑیا ڈر جاتی ہے اور وہ کام کرنے لگ جاتی ہے اور اپنے پتا کو کچھ بھی نہیں بتاتی۔ ایک دن گوری چڑیا کی طبیعت بہت ہی خراب تھی تو گوری چڑیا منع کر دیتی ہے، ارے ماں، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر کا کام نہیں کر سکتی، مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، آج آپ ہی گھر کا کام کر دینا۔ گوری چڑیا کی یہ بات سن کر ٹونی چڑیا غصہ ہو جاتی ہے اور اسے پیٹنا شروع کر دیتی ہے اور اسے دھکا دے کر گھر سے نکال دیتی ہے۔ اسی سمے بنٹی کبوتر کسی کام سے گھر واپس آ رہا ہوتا ہے اور وہ ٹونی چڑیا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔
یہ دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور ٹونی چڑیا سے کہتا ہے، ارے ٹونی چڑیا، میں نے تو اپنی بیٹی کی خاطر تم سے شادی کی تھی، لیکن تم تو میری بیٹی کے ساتھ بہت ہی برا برتاؤ کر رہی ہو، ابھی میرے گھونسلے سے نکل جاؤ۔ یہ سن کر ٹونی چڑیا بنٹی کبوتر سے معافی مانگنے لگ جاتی ہے۔ ارے بنٹی، مجھے معاف کر دو، تم جانتے ہو نا کہ گوری کتنی بدتمیز ہے، لیکن میں تم سے اور گوری سے کتنا پیار کرتی ہوں، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ تم ہی بتاؤ، میں اپنی بیٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہوں کیا؟ ٹونی چڑیا کی بات سن کر بنٹی کبوتر اسے معاف نہیں کرتا اور اسے اپنے گھونسلے سے نکال دیتا ہے۔ پھر بنٹی کبوتر اپنی بیٹی گوری چڑیا کے ساتھ ہنسی خوشی اپنا جیون بتانے لگ جاتا ہے۔